Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو انسان کے دل میں چھپی ہوئی نیت تک کو جانتا ہے اور انسان کے ارادوں کو بانپ لیتا ہے۔ اس رب کریم کی شان کتنی بلند اور عظمتوں والی ہے کہ جو انسان کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، دفتری امور کے حوالے سے یا زندگی کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے ہمیں مختلف لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مختلف لوگ ہیں یہ کم و بیش 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی اپروچ ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ پتھر وہیں پڑتا ہے، پتھر اسی درخت پہ مارا جاتا ہے جو پھلدار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کہاوت کو اس انداز میں لیں کہ جو انسان کسی مہارت سے یا کسی خوبی سے مزین ہے یا اللہ پاک کی ذات نے اس انسان کو، اللہ پاک کی ذات نے انسان کو کسی سکل سے نوازا ہے، کسی مہارت سے نوازا ہے، کوئی اس کی خاص خوبی ہے، یہی اس کی خوبی کئی دفعہ اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کارآمد شے جو ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ استعمال سے کئی دفعہ وہ جو کارآمد شے ہے اس میں کوئی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جو قابل ہے، جو مختلف صلاحیتوں سے مزین ہے، اس کی صلاحیتوں کو بھی کئی دفعہ ماند پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ مدھم ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ کسی کی تنقید سے، لوگوں کی گفتگو سے، لوگوں کے رویوں سے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال چھوڑ دے یا انسان ان سے بے دل ہو کر اور کنارہ کشی اختیار کر لے، بلکہ نہیں، یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور فائدہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیں زندگی میں 5 طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا 5 طرح کے مختلف لوگ ہمارے روزمرہ معاملات میں یا دفتری امور میں، خاندان کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق 2 جذبوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ایک جذبہ ہے محبت کا اور ایک جذبہ ہے نفرت کا، یا اس کو ہم حسد کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ جو محبت کا جذبہ ہے وہ بھائی چارے کا جذبہ ہے، وہ احترام کا جذبہ ہے، وہ ترقی کا جذبہ ہے، وہ بہتری کا جذبہ ہے۔ اور جو حسد کا جذبہ ہے، جو نفرت کا جذبہ ہے، اس میں آپ کی تنزلی جو ڈکلائن ہے وہ چاہا جاتا ہے۔ آئے جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کون سے 5 طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی پہلی قسم کے لوگ ہیں، جو پہلی ٹائپ ہے، وہ ہے پیار کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ۔ یہ پیار کرنے والے لوگ ہماری زندگی میں ان کا آنا بہت بڑی خوش قسمتی ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہمیں 2 طرح سے جانتے بھی ہیں اور پرکھتے بھی ہیں۔ یہ عقلی طور پر بھی ہماری صلاحیتوں سے واقف ہوتے ہیں اور جذباتی طور پر بھی ان کا ہمارے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ پیار کرنے والے لوگ ہماری خوبیوں کو سب کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ہماری خامیوں کو تنہائی میں ہمارے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ پیار کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بہتری آئے، ہماری سکلز کے اندر امپرومنٹ آئے۔ یہ ہمارے ساتھ
ایک ہمدردی کا تعلق رکھتے ہیں، اور یہ نہ صرف ایک تعلق نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسا لگاؤ ہے کہ جو آپ کی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہوتے ہیں۔ یہ نصیحت بھی کرتے ہیں، یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور یہ عملی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی، یہ ہوتے ہیں پیار کرنے والے لوگ، یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے لوگ، یہ ہوتے ہیں ہماری بہتری چاہنے والے لوگ، اور ان کا ہماری زندگی کے اندر آنا اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہوتا ہے، اور ان کو سنبھال کے رکھنا پھر ہماری ذمہ داری ہوتا ہے۔ دوسری طرح کے یا جو دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں خوشامد کرنے والے لوگ۔ یہ خوشامدی لوگ، مطلبی لوگ، یہ وقتی طور پہ ہماری تعریف کریں گے، ہر لمحہ ہماری تعریف کریں گے، لیکن اپنا کام ہو جانے کے بعد یہ جا وہ جا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے ہی ان کا کام ہو جاتا ہے تو ان کی حقیقت ہمارے اوپر آشکار ہو جاتی ہے، اور یہ پھر ہمارے ان عیبوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی وقتی تعریف میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے وہی بچ سکتے ہیں جو تجربات سے گزرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی ذات ان کو ایسے لوگوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جی، تیسری قسم کے لوگ، یہ بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں تنقید کرنے والے لوگ۔ اچھا، یہ تنقید کرنے والے لوگ ہوتے تو ہیں، لیکن یہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، یہ اپنی فیلڈ میں کمال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہم سے پیار تو نہیں کرتے لیکن یہ ہماری اصلاح کر جاتے ہیں، یہ ہماری بہتری کا سبب بن جاتے ہیں، چونکہ یہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، اور یہ پھر ہماری روزمرہ معاملات کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے سینئرز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا باس جو ہے امیڈیٹ باس بھی ہو سکتا ہے، کسی لحاظ سے اگر آفس میں ہیں، آپ کسی بزنس میں ہیں، یا خاندان کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ یار اس بندے کو یہ مہارت حاصل نہیں، اس کو یہ سکل نہیں ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے، پھر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ان کا جو کرٹیسزم ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، یعنی یہ اپنی فیلڈ کے گرو ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے ٹاپرز ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ بندہ سکلفل ہونا چاہیے، تو یہ تنقید کرنے والے لوگ بھی رحمت خداوندی ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ بتا جاتے ہیں، تو یہ لوگ بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہوتے ہیں۔ جی، اب ہم آتے ہیں فورتھ ٹائپ، یعنی یہ جو چوتھی قسم کے لوگ ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں؟ ان کو ہم منافقت کرنے والے یا دوست نما دشمن کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی ترقی، آپ کی بہتری ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، اور یہ مختلف حوالوں سے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، یہ ہر موقع پہ آپ پہ تنقید کریں گے، یہ کو مختلف حوالوں سے سنب کریں گے، روکیں گے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت یہ ایسے کاموں میں مشغول رہیں گے کہ جو آپ کی انرجی کو کم کریں، یہ ایسے معاملات میں آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی توانائی جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں میں بہتری لانے کی بجائے کہ ایسے کاموں میں لگ جائے جو کہ بالکل فضول قسم کے کام ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی حاسدین کا ٹولہ ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی شخص کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، اور خاص کر یہ ان لوگوں کے تو بالکل ہی دشمن ہوتے ہیں جو کوئی مثبت کام کر رہے ہوں۔ ایسے لوگوں سے آپ کا روزمرہ زندگی میں بھی پالا پڑتا ہے، اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یا سوسائٹی میں آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ لوگ وہاں بھی آپ کو ملیں گے۔ اصل میں یہ خود پستی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بلندی میں کھڑے لوگوں کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں یا ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کچھ کرنے کی
مطلب ہے اجازت دیتے ہیں یا دوسروں کو بھی کچھ کرنا نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد طلب کریں کہ اللہ کی ذات ہی آپ کی حفاظت کر سکتی ہے، اللہ کی ذات ہی آپ کو ایسے لوگوں کے حسد سے بچا سکتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ فلق نازل فرمائی ہے حاسدین کے حوالے سے۔ تو اللہ کی ذات سے پناہ مانگے کہ ایسے حاسدین سے اللہ پاک حاسدین کے حسد سے آپ کو محفوظ رکھے۔ جی، یہ جو حاسدین ہوتے ہیں بیسیکلی یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ کوئی بھی شخص کسی سے حسد تب ہی کرتا ہے جب وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو۔ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی برضا رہتے ہیں وہ ان معاملات میں پڑتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ دوسروں کی خوبیوں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی خامیوں کے اندر کمی لا کر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں قسم کے لوگوں کی طرف۔ جی، یہ پانچویں قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نفرت کرنے والے لوگ۔ کسی نے بڑا پیارا ایک شعر کہا تھا کہ وہ خود نفرت ہے اور وہ نفرت کا کاروبار کرتا ہے۔ وہ خود نفرت ہے اور وہ نفرت کا کاروبار کرتا ہے۔ اسے زندگی سے اگر پیار نہیں تو وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ اسے اگر زندگی سے پیار نہیں تو وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ سارے شہر کو کیوں زندگی سے بیزار کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی نفرت کرنے والے لوگ جو ہیں یہ نہ تو آپ کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں نہ یہ جذباتی طور پر۔ یہ جو نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت کسی نہ کسی شرارت کے موڈ میں ہوتے ہیں تاکہ آپ کی جو رفتار ہے، آپ کی جو گفتار ہے، یہ اس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے رفتار کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کو سلو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رہنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اور میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو پہلی اور تیسری قسم کے لوگ ہیں یعنی محبت کا جذبہ رکھنے والے لوگ اور تنقید کرنے والے لوگ، کوشش کریں ایسے لوگوں کی جو گفتگو ہے، ایسے لوگوں کی جو باتیں ہیں، ایسے لوگوں کی جو نصیحت ہے آپ کے لیے، ان کا احترام کریں اور کوشش کریں کہ اپنی خوبیوں کو بڑھائیں اور اپنی خامیوں کو کم سے کم کریں۔ اس کے علاوہ زندگی کے اندر ترقی کرنے کا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کی مخالفت بڑھ جائے تو پھر مخالفت کا جواب دینے کی بجائے آپ اپنی خوبیوں کو بہتر کریں۔ جیسے جیسے آپ اپنی خوبیوں کو بہتر کرتے جائیں گے آپ کے مخالفین خود بخود بیٹھتے جائیں گے۔ اور زندگی کے اندر بہتری لانا، کامیابی لانا، اس کا واحد حل یہی ہے کہ اپنی خامیوں کے اوپر غور کریں، اپنی خامیوں کو کم سے کم کریں اور اپنی خوبیوں کو بڑھاتے جائیں، اپنی خوبیوں کے اندر دن بدن بہتری لائیں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ خود بخود آپ کے دشمنوں کے منہ بند کر دے گی۔ آپ کے دشمنوں کو اللہ کی ذات خود جو ہے وہ ان کے مقافات اول کے تحت اللہ پاک ان کے انجام تک پہنچائے گی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے۔ یہ 5 قسم کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ کے تو اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی تبدیلی لانی پڑتی ہے تو وہ بھی لے کے آئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر آپ نے سنا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اچھائی کا پیغام، امید کا پیغام، ہوپ کا میسج جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اتنا ہی ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔